کاٹیا، میاں غضنفر آباد کاٹیا اور ان کی اہلیہ میاں اون آباد کاٹیا آپ کا کی نو 3 شوال بروز سنوار ملتا امام بارگاہ وان حسین 32 دھوڑ کوٹ موضع آباد ربانہ بانی مجلس حاجی مار ممتاز علی خان رجبانہ سیال 32 دھوڑ کوٹ موضع آباد ربانہ 4 شوال 24 مارچ بروز منگل ملتا امام بارگاہ حسینیہ خاکی لکی بانی مجلس زوار ملک محمد رمضان زوار ملک فیض محمد آپ خاکی لکی 5 شوال 5 مارچ بروز بود ملتا امام بارگاہ حسینیہ آپ 7 کوٹا اڈا کوٹ بادر جنگ روڈ جس میں پاکستان کے رہنما اذاکری کی فرمائیں گے ان تمام مجلسوں میں شرکت فرما کر ثواب دلاتے کریں 6 شوال 26 مارچ بروز جمعرات ملتا امام بارگاہ قصر عباس بستی قاسم آباد اڈا محمود کوٹ جنگ روڈ بانی مجلس ذاکر زمان نظر سے نظر بستی قاسم آباد اڈا محمود کوٹ جس میں پاکستان کے رہنما اذاکری کی فرمائیں گے ان تمام مجلسوں میں شرکت فرما کر ثواب عنایت کریں جناب 2 لال فدا کر کے محمد کی نواسی 2 لال فدا کر کے محمد کی نواسی اسلام کے جینے کی دعا مانگ رہی ہے ملتمس ہوں انتہائی واجب الاحترام خطیب اہل بیت جناب قبلہ علامہ فضل عباس محمدی صاحب ان کے فوراً بعد قاری القصائد سید الذاکرین جناب باوا سید سجاد حیدر بخاری صاحب آپ چھنگ جی ہون اعلان تک قبلہ میں کرن دے بھائی سید حقدار ہے جو چوتھی واری آیا کرنے نیاز دیوے ایسے جی جناب ذاکر منتظر گاگری صاحب ذاکر الطاف حسین بلوچ صاحب یہ صبح کے 2 ذاکر موجود ہیں مولا ان کی زبان کلام میں مزید اثر تاثیر عطا فرمائے مولا ملک کا نام ذاکر بنائے اور بھائی عمران حیدر صاحب ملک مدثر اقبال جھامرہ صاحب اور جناب باوسید مشتاق حسین شاہ صاحب جناب رضوان حیدر خان قیامت صاحب اور بھی کافی ذاکر نظام تشریف لا رہے ہیں بھائی خاور عباس قیامت صاحب انشاءاللہ وہ بھی پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے مہربانی شکریہ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجہ بحق سیدت النساء العالمین سلام اللہ علیہا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد افعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہ علیہ چلو ایک جھکی جھکی صلوات بھی پڑھو صلی علی محمد و آل محمد وقت دی نزاکت دے پیش نظر کوئی تمہید نہیں میں گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا لیکن اتنی اپیل کرے سا کہ اگر میرے لفظ اور جملے تورے دل و دماغ تے دستک دے من تو پھر کوشش کرنی ہے جو سر نہیں ہلاونا زبان ہلاونی ہے مل کے ایک سونی توجہ والی بلند صلوات پڑھو صلی اللہ علی محمد و آل محمد جتنے حاجت مند ہیں بالخصوص جتنے اولاد دے خواہش مند ہیں یا اولاد نرینہ دے خواہش مند ہیں بالخصوص بھائی
ندیم عباس دی جھولی کو اللہ اولاد نرینہ نال آباد فرمائے، زاہد عباس بھائی، غلام عباس بھائی، اللہ انہاں دیاں جھولیاں بھی اولاد نرینہ نال آباد فرمائے۔ اس دعا دی قبولیت واسطے بھی مل کے بلند صلوات پڑھو۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ ہر بندہ کوئی کاریگر جس وقت کوئی شے بناون لگ دے، ایجاد کرن لگ دے، اس کو کچھ میٹیریل دی ضرورت ہوندی ہے۔ میز بناونی ہے، اس کو لکڑ چاہیے، کو کل چاہیے، کو ہتھوڑی چاہیے، توجہ میری جانب رہے، کو کل چاہیے، کو لکڑ چاہیے، کو ہتھوڑی چاہیے، تاکہ وہ سونی خوبصورت جہیں میز ایجاد کرے، میز بناوے۔ آؤ اج دی اس مجلس سماعت فرماؤ، جعفری صاحب قبلہ، اج دی اس مجلس سماعت فرماؤ جو اس کریم پروردگار نے اتنے بڑے عالم کو کیمیں خلق فرمائے۔ مرحبا، سلامت رہو مولا نور معرفت اور ولایت زندگیاں ہوں میں، مولا سلامت رکھیں۔ اس کریم پروردگار نے اس کو کتنے کیسے خلق فرمائے، کتنے وقت وچ بنائے۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا میں زمین و آسمان کو 6 دن خلق فرمائے۔ توجہ کرنا، ہن میں غور چاہنا اس جملے تے، ایک کائنات بناون تو پہلے اس وقت نہ کوئی لکڑ ہے، نہ کوئی مٹی ہے، نہ کوئی کیل ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی اور شے ہے جس نال کائنات بنے ہا۔ اگر توجہ ہے میرے جملے دوتے تو تواڈے دامن معرفت تک جملہ پہنچاونا چاہنا۔ جناب حضرت عمار یاسر مولا دی خدمت وچ حاضر ہو کے عرض کریں دے، یا امیر المؤمنین ارشاد فرماؤ جو اللہ نے اس کائنات کو کیمیں بنایا ہے۔ میرے امام علیہ السلام نے اپنی عزت اور عظمت کو بیان فرمے دیا ہویا، اللہ دی زبانی ارشاد فرمایا جو اللہ نے میری عزت اور عظمت بیان کرن واسطے، دنیا کو میرا مقام دکھاون واسطے، میری عزت رساون واسطے کیڑا کام کیتا ہے، کیڑا عمل کیتا ہے جس نال کائنات بندی چلی گئی ہے، کائنات خلق ہوندی چلی گئی ہے۔ پوری علمی ضمانت نال پہ آخدا مولا فرمائے عمار سوال کیتے تو سن، تکونت الکائنات باسمی او رب ذوالجلال، میں علی دے نام دیاں صداواں بلند کریں دا گئے کائنات بن دی گئی ہے۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، زندگیاں ہوئیں۔ مولا نور ولایت اور معرفتی اضافہ فرمائے۔ پس جس مولا دی عزت اور عظمت دساون واسطے اس کریم پروردگار نے اپنا نام اپنی اس حجت کو عطا فرمایا جو آپ بھی علی ہے، اس دے بناون والا بھی علی ہے، بنن والا بھی علی ہے۔ پھر اس کریم پروردگار نے اس دی عزت رساون واسطے، اس دی عظمت رساون واسطے اسے دا نام پکار پکار کے کائنات کو خلق فرمایا۔ جڑے ویلے کائنات کو خلق فرمایا پھر اس کریم پروردگار نے اپنے نظام قدرت اے فیصلہ فرمایا جس دے نام دی وجہ تو میں کائنات کو خلق فرمائے، کیوں نہ ہوئے جو میں اسے دی ولایت اپنی مخلوق تے واجب کرا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کیوں نہ ہوئے جو میں اسے دی ولایت اپنی مخلوق تے اپنے بندیاں تے واجب کرا۔ اور اس تو پہلے جو اللہ نے واجب اس کو واجب بنایا، میں جملہ تو دامن تک پہنچانا چاہنا۔ ماہ مبارک رمضان ہے، شبہ قدر گزار بیٹھے ہو، شبہ قدر دے بارے اللہ نے قرآن مجید فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں قرآن مجید کو لیلۃ القدر نازل فرمائے۔
آؤ اس ممبر تے کھڑو کہ میں دعا دا طلبگار ہاں ہر عزادار کو لوں میں تو دامن ولا تک پہنچاونا چاہنا جو کیا اللہ نے شب قدر فقط قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے؟ نہیں رب اکبر دی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام اول تو گھن کے آخر تک جتنے حلالی موالی تشریف فرماؤ سر چاہ کے جملہ سننا میرے امام نے ارشاد فرمایا شب قدر اللہ نے فقط قرآن مجید کو نازل نہیں فرمایا بلکہ نزلت الولایت فی لیلۃ القدر اس کریم پروردگار نے قرآن دے نزول دے نال نال نور ولایت کو بھی نازل فرمایا ہے جملہ میں اس دا رزلٹ دیونا چاہنا اس روایت دا نتیجہ دیونا چاہنا جو اللہ نے قرآن مجید دے نال نال نور ولایت کو بھی نازل فرمائے کیوں اس شب دا انتخاب فرمائے قرآن واسطے کیوں اس شب دے نزول دا انتخاب فرمائے اس لیلۃ القدر ولایت واسطے اس واسطے جو دنیا کو سمجھاواں او میرے بندو کدہیں بھی بھولے کھچ نہ رہ بجنا کدہیں بھی اپنے دماغ اور مغز و فکر و سوچ کو متشوش نہ کر چھوڑنا میرا ایک فیصلہ ذہن وچ رکھنا کہ جیویں اللہ دی پاک کتاب واسطے پاکیزہ رات دا انتخاب کیتے اویں نور ولایت واسطے بھی میں پاکیزہ رات دا انتخاب فرمایا لہذا میں اللہ دی نگاہ جو مقام قرآن دا ہے توجہ چاہنا جو مقام قرآن دا ہے ویسا ہی مقام ولایت علی ابن ابی طالب دا ہے قرآن اور ولایت دے معیار اور مقام و منزلت کوئی فرق نہیں آخری جملہ میری بات ختم گھبراتے نہیں گئے بہت توجہ چاہنا قرآن کتنا نازل ہویا قلب رسول تے بولو کتنا نازل ہویا قلب رسول تے پر جتنا قرآن نازل ہوئے تے جیڑی رات اچ نازل ہوئے اسے رات اچ ولایت نازل ہوئے تو وقت میں جملہ یہ بھی آکھاں چاہنا بھی جتنا جیڑے دل تے جیڑے قلب تے اللہ قرآن کو نازل فرمائے اتھائیں نور ولایت کو نازل فرمائے اتھائیں نور صلوات اللہ آواز نال پڑھو صلی علی محمد و آل محمد آخری جملہ میرا میں آخری رزلٹ بات والے تک پہنچانا چاہنا آخری پیغام پہنچانا چاہنا بس اس ولایت دی قدر و منزلت کو سمجھو اس ولایت دے مقام کو سمجھو جو ذہنی قرآن دا مقام ہے ویسا ولایت دا مقام ہونا چاہیے میں جملہ کہ جو قرآن نازل ہوئے قلب رسول تے ولایت بھی نازل ہوئی قلب رسول تے بس ہن قرآن مجید کہیں پہنچایا ہے بولو قرآن مجید سادے تک کہیں پہنچایا ہے رسول نے یار قرآن کہیں پہنچایا ہے سارے نہ بولے تو میں یہ دو رہندہ راستہ قرآن کہیں پہنچایا ہے رسول نے قرآن کہیں پہنچایا ہے رسول نے پس جی میں قرآن رسول دی پہنچامنا ذمہ داری ہے ایمیں ولایت کو پہنچامنا بھی رسول دی ذمہ داری ہے ہوئے 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 انہیں ولایت کو پہنچامنا بھی رسول دی ذمہ داری ہے پس جملہ پہ آکھدا میرے حلالی موالیو جنہ کو ماں ناد علی پڑھ کے دودھ پلائے ہوں آخری جملے تے توجہ رہے قرآن مجید 23 سالہ مسلسل نازل ہوندہ رہا کائنات رسول اپنی امت تک پہنچیں دے رہ گئے لیکن نور ولایت جس میں اللہ نے نازل فرمایا رسول اکرم نے کو اپنے سینے اور دل وچ محفوظ رکھا کتنا حکم فرمایا جو ہن اعلان ولایت کر میدان غدیر وچ اپنے حبیب کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا میرا حبیب او پیغام پہنچا جڑا تیرے اوتے تیری رب دی طرف نازل ہوئے بس توجہ کرنا حلالیوں موالیوں کائنات رسول نے حکم پروردگار کو پورا کرن واسطے علی مولا دا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس دا میں مولا ہاں اس دا اے علی مرحبا علی مولا
اگو اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین جی بس میں ختم کر دیں جملہ مسائل دا بس ایک بند پر وهم راکعون مل کے باواز بلند سرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہ عظمت دیکھنی ہے توجہ میری جانب رہے اور میری جانب رہے نور ولایت دا مقام دیکھنا ہے عظمت دیکھنی ہے عزت دیکھنی ہے رسول کو اللہ کیا فرمائے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ میرا حبیب اگر تے پیغام نہ پہنچایا تو تے میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا جڑے احباب ہاتھ بدی بیٹھے ہو ہاتھ کھولو میرے آلے پاسے توجہ کرو غور میرے آلے پاسے کرو میں کائنات دی قیمت دا جملہ پی آکھدا جڑے سونے نال لکھن دی حیثیت رکھ دے یہ جملہ توجہ کرنا اللہ دے رسول کو اللہ آپ پیا فرمے دے اگر تے کم نہ کیتا تو تے میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا بس اس دا نتیجہ اے نکل دے میرے حلالی تے موالی دوستوں بھائیوں جنہاں کو ماں نادے علی پڑھ کے دودھ پلائے انہاں دا دل بھی ہتھیلی تے آ کے مولا دی صدا بلند نہ کرے دروازہ شاہ نجف تو پنان دا فائدہ ہی کوئی نہیں حلالیوں موالیوں میں کو رب اکبر دی قسم بس اگر رسول جیسی ذات جس دے صدقے چ اللہ نے کائنات کو خلق فرمائے او علی مولا دی ولایت دا اعلان نہ کرے 63 سال دی رسالت نہیں بچ دی و تیرے میرے کسے عمل دی کیا حیثیت جو بغیر ولایت دے قبول ہو سکے بغیر ولایت دے مولا تک سلامت رکھے نور ولایت مزید اضافہ فرمائے ختم ہوگی میری گفتگو میں صرف ایک جملہ پڑھنے تاکہ عبادت دا حصہ مکمل ہو جائے کائنات کوئی بھی بظاہر سزائے موت دا قیدی ہوئے آخری ٹائم اس کو اس کی خواہش پوچھی ویندی ہے حسرت پوچھی ویندی ہے میں ایو کچھ آکھ سکدا کائنات دا بے جرم ترین ذات جناب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ دے شہر دے دارالامارہ دی چھتے انہاں جلادہ علیہ پاسے دیکھ کے فرمینے میری دو حسرتن او پوریاں کرو آدھن کیڑی حسرت فرمینے اتنا ٹائم دیو جو میں اپنے امام دا چھیکڑی سلام کر گنا منہ مکے آلے پاسے کیتے دوئے بدھے ہوئے ہاتھ زخمی پیشانی تے رکھ کے جناب مسلم فرمائے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ مولا میرا آخری سلام میں نہیں پڑھدا تفصیل نال روایت پھر کسی موقع تے وقت ملا تفصیل نال سنوے ساں دوسری حسرت فرمایا دنیا جو کوئی ایسا بندہ نہیں جے کو اپنی اولاد نال پیار نہ ہوئے فرمیندن کوفے آلے آؤ تو آدھے شہری چ میں عقی مسلم تو میری جوڑی نکھڑ گئی ہے میرے ہوتے مہربانی کرو میں کو میری جوڑی ملاؤ میں انہاں دے رخسار چم گھنا میں انہاں دے او رخسار چماں جتھا ظالم دے تماچے لگڑے نا رومن آلے عزاداروں بس ختم کراں ظالمہ نے تلوار چلائی سر تن تو جدا ہویا ان میرا اشارہ سمجھائے لاش نہ ایک پاسے رکھی سر علیحدہ رکھا بس سپاہیاں نے مل کے جناب مسلم دی لاش ہتھاں تے چائی میں اشارے نالی گزرنے میں سخت پڑھندہ آدھی کوئی نہ ہتھاں تے چاہ کے دارالامارہ دی چھت تو جناب مسلم دی لاش زمین دی زینت بنائی جڑے ویلے لاش زمین تے آمن لگی ہے ہی کالے برکے علی بی بی آئی کہیں ویلے کھبے دوڑ دی آئی کہیں ویلے سجے دوڑ دی آئی رو رو کے آدھی آئی مسلمانوں اے جوان دی لاشے میں ضعیف زخمی پردہ دارا میرے نال میرے بولال دی لاش شفا منالا کوئی نہیں رومن آلے عزاداروں بس ختم سر اس ظالم ابن زیاد نے شام روانہ کیتا یزید علیہ پاسے لاش گلیاں جو پھر دی رہ گئی انہا سر جناب مسلم دا شام دے صدر دروازے تے لٹکایا جڑے ویلے لٹا ہویا کافلہ
شام دے صدر دروازے تے آئے جناب مسلم دی دھی دی نگاہ پیا دی اماں اوہ میرا بابا آیا کھڑا ہے روانا لے ازاداراں عید میڑے آ گئی ہے میرا جملہ سمجھائے جڑے بہنی آلے بھرا بیٹھے ہو بابے دے سر دے پاس رے گیا دیے بابا اللہ دے نا تیرے ساتھوں کلا تناویں جوڑی بھراواں دی نال آئی آریے بابا دسا سر بھرا کن گئے جناب مسلم نے اپنی دھی نال کلام نہیں کی تھی اکھی بند ہے کہنال نہیں بولے روحوں پاسے پھیرے جڑے پاسے میرے مولا سجادہ ہے سجادہ لے پاسے دیکھ کے خوشک لباں کو حرکت دے کے وین کر کے آدھے کھڑن کیوں گھن عالیہ ماتم کرائے او بازار دے وچ میں کنڈا سے چاہدی نندہ دی موک نسال ویندی کول سیدان دی پر اے بازار رنان دی ہر ازادار سار پہ ہاتھ رکھے وین کر کے آدھن ودی منگ دیے چادار او بے غیر تاتوں اے ملکہ شرع ماہیا دیار موڑتے جھاڑ جھاڑا اللہ لعنت اللہ تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہو